سر اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے تو میں بات کیسے کروں گا؟ آپ کا ہمیشہ یہ حکم ہوتا ہے سر، یہ اب آپ نے مجھے یہ سیٹ ایلوکیٹ کی ہوئی ہے اور میں ادھر ہی ہوتا ہوں ہمیشہ. آنریبل اسپیکر سر، آنریبل ڈپٹی اسپیکر سر، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل پہ اس ایوان، یہ مقتدر ایوان ہے. میرے نزدیک اور جو میں نے اپنے سینئرز سے سیکھا یا کہیں پڑھا، آنریبل اسپیکر سر یہ آئین ہے. در حقیقت یہ آئین سب سے مقدس کتاب ہے اس ایوان کے لیے، ایک ملک کے لیے، ایک اسٹیٹ کے لیے. کانسٹیٹیوشن ہے کیا؟ آنریبل ڈپٹی اسپیکر سر، یہ ایوان، ایوان بالا، صدر پاکستان، یہ تینوں کا مجموعہ اور ان کی جو میجورٹی ہے 2/3 وہ یہ آئین ہے. اس کے اندر اگر کسی کو ترمیم کا اختیار ہے تو یہ 2 ایوان ہیں، اور اگر اس کے اندر اس کو کسی نے پورا ڈھانچہ بدلنا ہے تو اس کے اختیار بھی انہی ایوانوں کو ہے. آنریبل ڈپٹی اسپیکر، ایک آنریبل ممبر نے ابھی بات کی میرے سے پہلے کہ شاید ایک پارٹی کو 25-30 سیٹیں دی گئی تھیں اور وہ 100 کا تقاضا کر رہے تھے. آئی تھنک شی واز the آنریبل ممبر. سر میں اس کو کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. سر وہ 2002 کا الیکشن تھا اور ہسٹوریکل فیکٹس شوڈ بی پلیسڈ آن ریکارڈ. سر ایک سیٹ تھی، ایک، اور ایک سیٹ پہ تقاضا یہ تھا کہ ہمیں 100 سیٹیں دی جائیں. اگر ہمیں 100 سیٹیں نہیں دیں گے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہ 2002 کے الیکشنز میں آج یہاں پہ آنریبل ممبرز جو 2002 میں ممبرز تھے وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ ایک سیٹ سے ہم نے 100 سیٹیں خود سنی، نہیں دی گئیں تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. آج بہت ایک تکلیف دہ بات جو میں نے سنی آج صبح ایک سینئر پارلیمنٹیرین سے، میں نام نہیں لوں گا، نام لوں گا تو پھر بحث کسی اور طرف چلی جائے گی، اور I want to be precise, as precise as possible کہ میں کچھ سوالات کا جواب دے سکوں. سر کہا گیا اس چیئر کو، یہ چیئر is always، دنیا بھر کے ایوان میں چلے جائیں دیکھیں کہ اسپیکر یا چیئرمین کا چیئر ایلیویٹڈ ہوتی ہے. اینڈ دیر از اے لاجک بیہائنڈ اٹ. اس کی ریزن ہے کہ اس میں کونوٹیشن ہے، اینڈ دا کونوٹیشن از کہ یو آر دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس. سر یہاں کھڑے ہو کے اس فلور کے اوپر ہم چیئر پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ وی ڈو ناٹ ہیو کانفیڈینس ان یو، ہم آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اور وہ بھی اس مقام پہ کہ جب آپ کو چیئر بول رہی ہو کہ آئیے آپ نے جو باتیں کرنی ہیں میں ذمہ واری لیتا ہوں حکومت کی طرف سے، پلیز آپ مینڈیٹ لے کے آئیے، میں آپ کو بٹھانے کو تیار ہوں تاکہ ملک کے اندر ایک یونینیمٹی آف ویو ہو. اس وقت ہمارا ملک پچھلے 20 سال سے، آنریبل ڈپٹی اسپیکر، وی آر ان دا کانسٹنٹ وار. 20 سال سے ہم حالت جنگ میں ہیں. جناب ہمارے ساتھ کو باہر کا ملک لڑے تو ہم آسانی سے پہچان جاتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا تھریٹ فرام دا اینیمی ود ان ہے، اس کا بہت مشکل کام ہوتا ہے. آپ نے کل دیکھا کیپٹل کے اندر کیا ہوا. 2 دن پہلے آنریبل ڈپٹی اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا ایک سانحہ پشاور میں پیش آیا بچوں کے اسکول پہ. ایک ایسا ہی سانحہ دوبارہ ہونے جا رہا تھا. اللہ پاک کی پاک ذات اس ملک کے ہر بچے کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھے، اللہ ان کے والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب کرے. لیکن جناب یہ جو سانحہ ہونے جا رہا تھا اس کے پیچھے کون لوگ شامل تھے؟ اب آنریبل ڈپٹی اسپیکر میں چند سوالات کا جواب دینا چاہوں گا. سر یہاں پہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کے پاس اختیار آ گیا، اور حکومت کے پاس اختیار آ گیا کہ ہم ججز کو ٹرانسفر کر لیں گے. جناب یہ ججز نہ ہوئے، خدا نہ خواستہ کوئی کلرکس ہو گئے.
نہیں سر آئین کے اندر آرٹیکل 200 کے اندر یہ شک آلریڈی موجود ہے ان کے ٹرانسفر کی. آنریبل اسپیکر سر آرٹیکل 200 اور اس کا سب کلوز 1, the president may transfer a judge of a high court from one high court to another high court, but no judge shall be so transferred except with his consent and after consultation by the president with the Chief Justice of Pakistan and Chief Justices of both the high courts. Honorable Deputy Speaker sir, اب ہم نے اس میں پروپوز کیا کیا؟ ہم نے اس کے آرٹیکل کے اندر پروپوز کیا کہ جب آپ نے وہی اسی آرٹیکل کے اندر اس کا سسٹم جو تھا اس کو کلیئر کیا, اس کو اور سمپلیفائی کیا, کوڈیفائی کیا. سر آپ کی مرضی کے بغیر آپ یہاں تشریف لائے ہیں, آپ کو کل لاہور جانا ہو آپ سے پوچھ کے بھیجا جائے. آنریبل ڈپٹی اسپیکر سر, مشکل یہ ہے کہ جو قانون جاننے والے ہیں وہ خاموش ہیں, اور جو خاموش ہے اس کی خاموشی کا راز یا وہ جانتے ہیں یا میرا رب جانتا ہے. اس کے اندر آئین کے اندر جو آپ نے جوڈیشل کمیشن بنائی, آپ نے اس کے اندر پروسیس بنا دیا. 1973 کے آئین کے اندر صرف یہ تھا کہ اس جج سے اور ریسپیکٹیو ہائی کورٹ, اس ریسپیکٹیو ہائی کورٹس کے 2 چیف جسٹس سے کنکرنس لی جائے. اس کے اندر فیڈرل جوڈیشل کمیشن کو یہ اختیار دے دیا گیا اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹرانسفر کر دیں گے. نہیں سر, یہ فیڈرل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جب اپنی ریکمنڈیشنز بھیجیں گے, پریزیڈنٹ اس ایڈوائس پہ ایکٹ کریں گے. سر آرٹیکل 239 اس کے اندر انسرشن ہے. سر آرٹیکل 239 ہے کیا؟ مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ ہم کھڑے ہو کے وہ حقائق نہیں بتاتے. آنریبل ڈپٹی اسپیکر, پاور آف جوڈیشل ریویو اینڈ یو ایز اے ڈپٹی اسپیکر آر پریوی ٹو دس انفارمیشن. کہ ابھی ایک آنریبل ممبر نے بات کی, جب 18ویں ترمیم آئی تو ایک میسج آیا تھا, اگر یہ نہیں کرو گے تو ہم تمہاری پوری آئین کی ترمیم کو اڑا کے رکھ دیں گے. یہ برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز میں اختیار نہیں ہے, امریکن سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے. دس پاور از کالڈ دا پاور آف جوڈیشل ریویو. دا جوڈیشل ریویو مینس کہ اگر کوئی اسٹیچیوٹ یا کوئی آئین کی کلوز اس کے آئین کے اسپرٹ کے ساتھ ریپگننٹ ہو تو سپریم کورٹ اس کو اڑا سکتا ہے. اس کے اندر یہ صرف امریکن سپریم کورٹ کے پاس ہے اور ڈومینز میں نہیں ہے, دنیا بھر میں. ہم نے اس کو کوڈیفائی کیا ہے, اس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر لائے ہیں کہ جوڈیشل ریویو کا اختیار کسی عدالت کے پاس نہیں ہوگا. آئین پارلیمان سپریم ہے. اگر آئین کو کوئی امینڈ کر سکتا ہے تو سوائے پارلیمان کے اور کوئی نہیں کر سکتا. آپ کی پارلیمنٹ, نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ, اس میں جوڈیشری انٹرپریٹیشن کا ان کا انہیرنٹ رائٹ ہے, وہ کوئی اختیار ان سے لے نہیں سکتا. لیکن یہاں پہ کسی آرٹیکل کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کر کے اڑا دینا پورے ایوان کی توہین ہے. اور جناب والا, میں آپ کی توجہ دلواؤں گا کہ ثاقب نثار صاحب نے اور ایک چیف جسٹس اور تھے, انہوں نے, مجھے ان کا نام بھول رہا ہے, یا آج سے 8-10 سال پہلے ایک ججمنٹ آئی تھی, سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, اس پہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ کلیکٹیو جو وزڈم ہے پارلیمان کی, وہ کسی لحاظ سے, کسی عدلیہ سے وہ نیچے نہیں ہو سکتی. It has to be above them. اب سر ہم نے کریٹ کی نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ. جناب, it is the best thing which we could have done. آج کے پاکستان ان 11 ممالک میں شامل ہیں جو نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے لیے ان کو ایک سیپریٹ آفس اور پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے, اس میں کسی کو کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ایک رسپانسبلٹی کی طرف یہ قدم ہے کہ ہم ایک نئی کمانڈ بنانے جا رہے ہیں جو ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کے لیے کنفائنڈ ہو. ہم ڈکلیئرڈ ہیں, ہمارے اختیارات, ہمارے ایسٹس ہم دنیا بھر میں
آنریبل ڈپٹی اسپیکر سر، دنیا بھر میں ایک بھی ایسی سب آرڈینیٹ یا ایک ایسی کلوز نہیں جس کا پاکستان نے کبھی سوچا بھی ہو وائلیٹ کرنے کا ایز فار ایز دا نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ آف پاکستان از کنسرن. اس کے لیے جب آپ اپنے ایک آفس ڈکلیئر کریں گے تو آپ دنیا کے اندر ایک میسج دینے جا رہے ہیں کہ جناب ہم ایک دنیا، جب ہم 11 ممالک میں شامل ہیں تو ہم ایک ان 11 ممالک میں ہم سب سے زیادہ رسپانسبل ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے کہ ہمارا ایک سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کی کریشن ہے تاکہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہمارے نیشنل ایسٹس ایک ایسے ہی آفیسرز کے اختیارات میں ہوں. آنریبل اسپیکر صاحب، سب سے زیادہ جو اعتراض کیا گیا وہ صدر پاکستان اور اس کی امیونٹی پہ کیا گیا. امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے یا حکمرانوں نے یہ پہلی دفعہ کلوز ڈالی، ہم نے پہلی دفعہ یہ کلوز ڈالی اور ہم اس کلوز میں اپنی چوریاں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. سر اس سے واٹ اے شیم. ان کو سر اگر قانون نہیں پتا، آئین نہیں پتا تو آنریبل ڈپٹی اسپیکر it is not my responsibility to educate them but just for the sake of record. سر میں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا I think it's article 248 which talks about the immunity of سر 1973 کا آئین میرے ہاتھ میں ہے اور اس کے اندر آرٹیکل سب کلوز 1 میں the president, the governor, the prime minister, a federal minister, a minister of state, the chief minister, and a provincial minister shall not be answerable to any court for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices, or for any act done or purported to be done in the exercise of these powers and performance of these functions. Honorable Deputy Speaker, یہ آرٹیکل 248 کی جو کلوز ہے یہ تو پہلے دن سے اس کے اندر موجود ہے. ہم نے اس میں کوئی نئی امینڈمنٹ نہیں کی، اس میں کوئی ایسی امینڈمنٹ ایسی ہے ہی نہیں. وہ میں بتاتا ہوں سر، آپ ذرا سر، میں ویسے مجھے خوشی ہوگی کہ میرے بہت بڑے سینئر ہیں اور آپ سمجھتے بھی ہیں، ان کو فائدہ ہے، وہ بولیں گے نہیں. بہت بڑا فائدہ ہے اس کلوز سے کہ آپ خود بھی ماشاءاللہ ایک سٹیج پہ گورنر رہے ہیں تو ان کو بخوبی اندازہ ہے کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن ایک میرے چونکہ وہ بہت بڑے سر، میں وائنڈ اپ ہی کر رہا ہوں، آپ وائنڈ ہی تو نہیں کرنے دیتے سر، پھر ایکسپنج کر دیتے ہیں. اچھا سر، now I come to the Field Marshal and his immunity and the chain of command. Honorable Deputy Speaker, میں اس کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. Sir, the Chief of Army Staff was elevated to the post of Field Marshal after 10th of May 2025. 2025 کی جنگ جو پاکستان کے ساتھ دنیا کے ممالک نے، ہندوستان سامنے آیا لیکن دنیا کے ممالک نے لڑی. جناب والا اس جنگ کی فتح میں سب سے بڑا امپورٹنٹ رول 2 فورسز کا ہے، لیکن خراج تحسین تینوں فورسز کو جائے گا، آرمی، ایئر فورس اینڈ نیوی. اور میں آپ کو یہ کیٹیگوریکلی بتاؤں کہ ہمارے ایئر چیف، اللہ پاک کی طرف سے ہمیں رب کائنات نے ایک سب سے قابل ترین انسان ایئر چیف دیا. Honorable Deputy Speaker, sir, not in the capacity of a member of the cabinet who is representing the defense production. Sir, 5 سال پہلے، یہ let it be on record، یہ members کو پتہ ہونا چاہیے. Sir, overnight, Pakistan, sir, please give me 2 more minutes. How often do I speak? Sir, overnight, ایک دن پاکستان allied partner ہے، دوسرے دن پاکستان one of the most sanctioned states in the world ہے سر.
اس بندے نے پاکستان کو اسٹریٹجیکلی اکوپ کیا اور نیکسٹ اسٹیپ جیسے 9 ادارے آپ کے پورے پاکستان میں معرض وجود میں آئے، پاکستان کو سائبر سیکیورٹی کی طرف لے کے گیا. اس انسان نے پاکستان کو انڈیجنس سیلف ہماری سیلف سسٹیننس کی طرف لے کے گیا، اور اس کے ثمرات آپ کو 10 مئی کو نظر آئے. اسی طرح 10 مئی کی اس جنگ کے بعد جب چیف آف آرمی اسٹاف ہی واز ایلیویٹڈ ٹو دا پوسٹ آف فیلڈ مارشل آفٹر 10th مئی، اس کے بعد آئین کے اندر یہ ضروری تھا کہ ان کی کورسپونڈنگ پروویژنز کو فیلڈ مارشل کے ساتھ لایا جائے. سر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، اگر اس کی جگہ ہم نے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ بنائی اور ایک سول ڈیفنس فورسز کو کمبائن کیا، جو چیز ماضی میں کئی غلطیاں تھیں، شکریہ، بس آپ وائنڈ اپ کریں پلیز. ہم نے ان کو سٹریم لائن کیا. آنریبل ڈپٹی اسپیکر، کیا دیکھیے کیا پاکستان کے علاوہ دنیا کے کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ آپ کے فیلڈ مارشلز کو فار لائف ٹائم، آپ کے ایئر مارشلز کو فار لائف ٹائم، دنیا ہمارے مخالف ممالک ان ہم سے 50 سال پہلے دے کے بیٹھے ہیں. اگر ہم نے آج دے دیا تو وی آر بینگ ڈیفینسو. وائی شوڈ وی بی ڈیفینسو؟ آج پاکستان کو جو عزت اور مقام دنیا بھر میں آپ کو ملا ہے وہ پوسٹ 10th میں ملا ہے جناب والا. پاکستان کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال ہوئی. شکریہ آپ کا. آ گیا بس. اب ہو گیا رضا صاحب کو اتنا موقع دیا وائنڈ اپ کرنے کا، پلیز آپ میرا کہنا مان لیں. جی مائک کھولیں 30 سیکنڈز کے لیے. 30 سیکنڈز. سر یہ مقام ملا، آج دنیا بھر کے ساتھ آپ کے معاہدے ہو رہے ہیں جناب، اور ہمارے ہی پاکستانی ہیں وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. سر یہ کیا پاکستان کی کاز ہے؟ They should be ashamed of themselves. And we are not defensive, sir. یہ clauses آرٹیکل کے اندر ان کی ضرورت ہے اور ان کو آنا چاہیے تھا، عرصہ دراز پہ پہلے آنا چاہیے تھا. تاخیر سے آئیں پر ٹھیک آئیں سر. شکریہ. خواجہ شیراز محمود صاحب.